السلام علیکم ناظرین، اور صاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ مجید۔ ناظرین، آج جو ویڈیو میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں وہ بہت موٹیویٹڈ ہونے والی ہے اور بہت حیران کن ہونے والی ہے۔ عام روٹین میں ہم کبھی نہیں سنتے کہ کوئی بھی ایک رینڈم شخص جو ہے وہ قرآن پاک ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہوگا، لیکن اسی دنیا میں ہمارے پاکستان میں ایک ایسا شخص ہے جو ایک اللہ تعالیٰ کی خاطر صدقہ جاریہ قرآن پاک مفت میں جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے، کیوں وہ اس طریقے کا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں؟ کوئی ہسٹری ہے، کوئی ٹھوکر ہے جو انہوں نے کھائی ہے، کیا کون سی ایسی وجوہات ہیں؟ آئیے ان سے جانتے ہیں، اور اتنا بڑا جو یہ کاز ہے اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ قرآن پاک لینا اور پھر ڈسٹریبیوٹ کرنا پبلک کا رسپانس کس طرح ہے۔ علی بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو سو مچ، آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے، اس ٹائم میں سے آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر، یہ جو آپ کام کر رہے ہیں، یہ کام آپ نے کیوں شروع کیا، کیا وجہ ہے، کس طرح خیال آیا؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ اور اوصاف ڈیجیٹل کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ، کیونکہ ایسے کاز کو بڑے کم چینل ہوتے ہیں جو پروموٹ کرتے ہیں۔ بیسیکلی تو ہمارے پاس کچھ اور ہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اور جو کاز ہے میرا ویلنٹائن ڈے کا بائیکاٹ ہے، اور یہ سلسلہ ہے ہم اور ادب القرآن، اور اس کو 3 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ یہ پچھلے 3 سال سے ہر 14 فیب کو راولپنڈی اسلام آباد میں تقسیم قرآن پاک کا سلسلہ ہوتا ہے۔ سر، جسٹ 14 فیب یا پورا سال میں جو ہے وہ یہ روٹین آپ کی رہتی ہے؟ نہیں، پورے سال میں بھی ہم قرآن پاک دیتے ہیں الحمدللہ۔ میں نے کو پچھلے 3 سال میں اپنے دوست حلقہ آباد کی مدد سے آلموسٹ کو 5000 قرآن پاک تقسیم کی اللہ کی مہربانی سے، جس میں تقریباً کوئی 1200 سے 1500 سورہ یاسین اور 5000 قرآن پاک تقسیم کیے، اور ملک پاکستان کی خیر و برکت کے لیے تقریباً 550 دفعہ مکمل قرآن پاک پڑھوا کے دعائیں بھی کی۔ سبحان اللہ۔ اچھا سر، یہ آپ نے ویلنٹائن کا نام لیا، مطلب کہ آپ محبت کے خلاف؟ نہیں، میں غلاظت کے خلاف۔ غلاظت مطلب؟ ویلنٹائن ڈے کا کنسپٹ اگر آپ دیکھیں نا، ڈوبتا سورج ہمیں ایک میسج دیتا ہے کہ مغرب کی طرف جاؤ گے اور ڈوب جاؤ گے۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ بینگ اے مسلم، آپ ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ ہیں، آپ کو اس چیز کا علم ہے کہ ہمارے دین میں، ہمارے نبی کی حدیث میں ویلنٹائن ڈے کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ ہمارا جو قرآن ہے، ہمارا جو دین ہے، وہ نکاح کی تعلیم دیتے ہیں، نہ کہ گناہ کی۔ میں محبت کے خلاف نہیں، میں غلاظت کے خلاف ہوں۔ اگر آپ کو کوئی پسند ہے، آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے، تو ماں سوائے اس کے کہ آپ اس کو ذلیل و خوار کریں، آبرو ریزی کریں، تو آپ اس کو ایک جینون وے سے اپروچ کریں اور نکاح کر کے گھر لیں۔ بالکل۔ اچھا سر، مجھے بتائیں کہ غلاظت کا آپ نے نام لیا، ماشاءاللہ سے قرآن پاک جو ہے وہ آپ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، کون سی ایسی وجوہات تھی جو آپ جو ہے وہ، کوئی ایسی وجہ تو ہوگی نا جس کی بالکل خیال آیا کہ بالکل ایسی ہے۔ پروفیشنلی میں ایک ہوسٹ ہوں، اور میں راولپنڈی اسلام آباد کی مختلف کمیونٹی کو ہوسٹ کرتا ہوں، جس میں فیشن شوز بھی میں ہوسٹ کرتا ہوں، جس میں میں سوسائٹی ایونٹس بھی ہوسٹ کرتا ہوں۔ مطلب ایک جو آپ الحمدللہ ہوسٹنگ کا کمپلیٹ پیکج جسے کہتے ہیں نا، وہ میں ہوسٹ کرتا ہوں الحمدللہ۔ تو مجھے کال آئی تھی ایک اچھی سوسائٹی سے، ایک سٹینڈرڈ سوسائٹی، ایلیٹ کلاس سے، کہ وہ کچھ زیادہ پڑھی لکھی میڈم تھی، ان کا وے آف ٹاک بھی بڑا آؤٹ کلاس تھا انگلش میں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ علی بلوچ، تو میں نے کہا جی الحمدللہ۔ تو ان کا پہلا رسپانس تھا سچ اے رومانٹک وائس۔ میں نے کہا بہت شکریہ، بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارا ایونٹ ہے 14 فیب سیلیبریشنز ہیں، فلاور ڈسٹریبیوشنز، تو آپ نے ہمیں ہوسٹ کرنا ہے 13 فیب 11:35 to 12:05 AM۔ میں نے کہا جی میرے ذمہ کیا ہوگا؟ ان کا جی فیض، محسن نقوی، ساغر، مطلب محبت سے ریلیٹڈ آپ FM کی تھیم میں جو آپ غزل ٹائم کرتے ہیں، آپ نے اس سینیریو میں ہوسٹ کرنا ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، پیکج بھی اچھا تھا، 35 منٹ کا، کوئی آلموسٹ 50,000 روپیہ مجھے آفر تھی۔ لیکن جب انہوں نے لاسٹ بات مجھے کی نا کہ میں نے کہا میں وائنڈ اپ کب ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی وائنڈ اپ ہے 12:05 پہ، آپ کے پاس کوئی پارٹنر ہوگا تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز ہم کو دیکھیں گے، آپ بھی انجوائے کیجیے گا، بچے بھی انجوائے کریں گے۔ تو جب میں نے ان کو یہ رسپانس کیا نا، تو انہوں نے بڑا مزیدار جملہ کہا۔ وہ انگلش ایک سائڈ پہ رکھ دی انہوں نے، پروفیشنل لینگویج ایک سائڈ پہ رکھ دی۔ وہ فرماتی ہیں اگر آپ اتنے ہی اچھے ہیں نا تو آپ پھر قرآن بانٹا کریں۔ تو یہ وہ تانا آپ اس کو کہیں، یا یہ وہ میرے اللہ کی طرف سے میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اگر وہ یہ بات نہ کہتی تو میں کبھی اس چیز کی طرف موو نہ ہوں۔ اصل میں ایک تو ہوتے ہیں ماڈرن وہ ہوتے ہیں جن کو
نسل در نسل چیز ملی ہوتی ہے. جو سب سے خطرناک ہوتے ہیں وہ آرٹیفیشل ماڈرن ہوتے ہیں. آرٹیفیشل جو ماڈرن ہوتے ہیں نا وہ اپنا ماڈرنزم پروموٹ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. سوسائٹی کو بیٹ کرنے کے لیے, سوسائٹی کے کمپٹیشنز کو بیٹ کرنے کے لیے. پنجابی میں کہاوت ہے کہ اگر شریکہ نہ منہ رتا ہوئے نا تو اپنا چپیڑا مار کے کر لو. تو یہ جو آرٹیفیشل ماڈرن ہے نا یہ انتہائی خطرناک ہیں. الحمدللہ میں نے اس کے بعد کو 5-7 دن اپنے پہ کام کیا کہ اگر میرے ساتھ یہ اس نے بات کی ہے تو اس نے میرے اندر ایسی کیا اسیسمنٹ دیکھی ہے, کہیں پہ اس نے مجھے غلط دیکھا ہے یا یہ مجھے غلط کہہ رہی ہے. لیکن اللہ کی مہربانی سے یہ ہونا تھا. میں نے آفٹر 7 days ایک پرپوزل ڈیزائن کیا اور یقین کریں ہم نا پنڈی اسلام آباد کی سڑکوں پہ پرپوزل لے کے گھوما, چاہے وہ اڈیالہ روڈ کی سڑکیں تھیں چاہے وہ مری روڈ تھا. اور مجھ سے 14 فیب والے دن قرآن پاک ارینج ہو گئے تھے, گیدرنگ ارینج ہو گئی تھی. میرے پاس کھانے کے پیسے نہیں تھے. جب میرے پاس کھانے کے پیسے نہیں تھے تو جس بندے سے میں نے فوڈ بنوایا تھا لنگر, تو میں نے اسے کہا کہ یار ایسا ہے کہ جاتے ہوئے کچھ لوگ نا جیسے آپ کو پتہ چلا یا کسی اور دوست کو پتہ چلا, وہ آیا اور اس نے کچھ انویلپ دے دیا, یار تم نے بتایا نہیں ہے, کنٹریبیوشن ہماری طرف سے رکھ لو, ہمیں بتاتے تو ہم بھی کرتے. تو اس طرح کچھ پیسے میری پاکٹ میں تھے. میں نے اس بندے کو کہا کہ یار میرے پاس پیسے ہیں میری جیب میں, مجھے نہیں پتا کتنے, لیکن یہ ہے کہ جتنے بھی ہیں یہ تمہارے ہیں, اللہ کا کام ہے, تو بھی مینج کر میں بھی کر رہا ہوں. اس نے کہا بھائی اللہ جانے تو جان, میرا تو 37,000 سم تھنگ بنتا ہے وہ یہاں پہ رکھ. میں نے محنت کی. میں نے کہا ٹھیک ہے, بسم اللہ کر کے جیب میں ہاتھ ڈالا, پیسے گنے وہ 55,000 سم تھنگ. تو اس بندے نے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ جتنے آپ کے, میں نے کہا وہ ٹرین گزر گئی, اب آپ کا 37,000 سم تھنگ ہے, باقی نہیں. الحمدللہ کھانا ہولی فیملی بھیجا, مزدوروں میں بھیجا, بانٹا, اس سے اگلا قرآن پاک تقسیم کیا. ایونٹ جو تقسیم قرآن پاک ہوا اسلام آباد میں کیا, یہاں پہ میں نے 1500 قرآن پاک تقسیم کیے. اس دفعہ جو میں نے کیا یہ بھی اسلام آباد میں کیا. اس دفعہ بھی میں نے الحمدللہ 1000 قرآن پاک تقسیم کیا, 1000 سورہ یاسین تقسیم کی. اس کے ساتھ جو میکسیمم میں نے تقسیم کی وہ ترجمے اور تفسیر والے قرآن تقسیم کی. مجھے بتائیں صرف قرآن پاک ہی آپ کے دماغ میں کیوں آیا کہ اس کو تقسیم کیا جائے؟ اور بھی بہت سارے, کہا جا سکتا ہے کہ بہت سارے نیک کام ہیں جو کیے جا سکتے تھے. میرا خیال ہے کہ جس چیز کو میں کاؤنٹر کر رہا ہوں نا وہ تحفے لینے دینے کا چکر ہے. خوشبوئیں دے کر ہم غلاظتیں پروموٹ کرتے ہیں, اچھا پرفیوم دے کر ہم زندگیاں تباہ کرتے ہیں. ہم بہت اچھی باتیں کر کے بھروسہ جیت کے ہم کسی کو نظر اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں چھوڑتے. تو میری نظر میں قرآن سے اچھا کوئی تحفہ نہیں. اگر آپ نے کسی کو تحفہ ہی دینا ہے تو ایسا دو کہ وہ پڑھے تو اس کی زندگی بنے اور وہی پڑھے تو آپ کی آخرت بھی بنے. ماشاءاللہ. اچھا مجھے بتائیں کہ علی بلوچ صاحب تقریباً اپروکسیمیٹلی کتنے لوگ ہیں جن تک جو ہے وہ قرآن پاک پہنچا ہے اب تک؟ الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے میں نے 5000 قرآن پاک تقسیم کیا, جس میں نئے مدارس بھی ہیں اور کچھ ایسی بہنیں ہیں جو گھر میں آن لائن قرآن پڑھاتی ہیں یا گھر میں بچوں کو پڑھاتی ہیں, وہاں پہ بھی قرآن پاک بھجوائے ہیں ہم نے. گاؤں میں جو نئی مساجد بنتی ہیں وہ لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں, ہم کو ایک دوستوں کا حلقہ باب ہے, ہم قرآن پاک وہاں تک بھی پہنچاتے ہیں. آلموسٹ اگر مدارس اور مساجد کو آپ اس میں سے نکال بھی دیں تو تقریباً 3-3.5 ہزار لوگوں تک قرآن پاک پہنچایا میں نے اللہ کی مہربانی سے. آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں آپ کے آس پاس کے لوگوں کا ریاکشن کیسا تھا, اور جن لوگوں میں آپ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ان کا ریاکشن کیسا ہوتا ہے؟ میرے آس پاس کے لوگ جو پہلے سال مجھے کرٹیسائز کیا گیا میکسیمم, دوسرے سال تھوڑا سا کم ہو گیا. شروع میں تنقید بہت زیادہ ہوا. ان کی وجہ کیا تھی تنقید؟ وجہ یہ تھی کہ ایک نیا کام تھا, پاکستان میں ایسا کوئی کر ہی نہیں رہا. یہ تو ایک نیا کام تھا نا. مجھے تو ایک جھوٹ ہے, جسٹ ایک فن کی بات ہے جو ایک پریکٹیکل آپ دیکھ لیجئے گا. عورت کا کہنا کہ میں 5 منٹ میں تیار ہو رہی ہوں اور مرد کا کہنا کہ میں 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں, آپ ثابت کر دیجیے کہ کہیں حقیقت میں بدل جائے. اس سے بڑا کیا جھوٹ ہو سکتا ہے؟ تو مطلب یہ کہ دیکھیں بڑا آسان ہے دین ہمارا. دنیا میں 4200 مذاہب ہیں اور اس میں آپ اگر مسلمان پیدا ہوئے ہیں نا تو اللہ کا کروڑا شکر ادا کریں. 18,000 قسم کی مخلوق خدا ہے, پھر اس میں انسان پیدا ہوئے ہیں, پھر مکمل پیدا ہوئے ہیں, ڈسیبل نہیں ہیں, اپاہج نہیں ہیں, گونگے بہرے نہیں ہیں, اندھے نہیں ہیں. آپ اللہ کا کروڑا شکر ادا کریں. میرا آپ کا ماننا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے نبی تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر ہوئے, نبی اور رسول بھی ہوئے, پھر امتیں بھی ہوئیں, پھر نبیوں کے سردار نبی کا امتی ہونا اور پھر سردار امت ہونا, پھر اس نبی کی امت ہونا جس پہ کائنات, جس کی وجہ کائنات ہے. اس سے بڑی کوئی کامیابی ہے؟ تو جب آپ اتنے یونیک ہیں, اربوں خربوں کی آبادی میں, سینکڑوں ممالک میں,
اتنے خاص اللہ نے آپ کو بنایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک سلسلہ چلا، لیکن آپ کو روک کے رکھا کہ آپ کو جو ہے نا نبی دو جہاں کا امتی بھیجیں۔ علی بلوچ صاحب، آخر میں ایک سوال میں تھوڑا شاید سخت بھی ہو جائے، لیکن ہمارے معاشرے میں ایک چیز یہ بھی سمجھی جاتی ہے کہ جو اپیرنس ہوتی ہے ہم اسے دیکھ کے جو ہے وہ اگلے بندے کو جج کرنے شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید وہ ایسا ہے اور ویسا ہے۔ آپ کے اپیرنس سے نہیں لگتا کہ آپ قرآن پاک ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، آخر یہ کیوں ایک عجیب سا کانفلکٹ ہمارے معاشرے میں؟ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں بزرگ اس کو سمجھا جاتا ہے جسے گھر میں ہلا جلا نہ جائے، جو بالکل آ جائے نا لاٹھی پہ، جو 70-80 سال یا 100 سال جس سے بولا نہ جائے، ہم اس کو بزرگ کہتے ہیں۔ بزرگ وہ نہیں ہوتا، بزرگ ہوتا ہے صاحب علم، بزرگ ہی اس کو کہتے ہیں۔ اور رہ گئی بات کنسیپٹ بھی، تو جن کا بہت اچھا کنسیپٹ ہوتا ہے نا کہ یہ بہت اچھے عالم ہوں گے، وہ ان کے پیچھے بڑی باتیں نکلتی۔ سوال آپ کا بڑا شاندار تھا۔ میں جو ہوں الحمدللہ میں میڈیا فیس ہوں، میں ایونٹ ہوسٹ کرتا ہوں، میں یوٹیوبس پہ ہوتا ہوں، ہر جگہ ہوتا ہوں۔ میرا وہ سلسلہ میرا روزگار زندگی کا ہے، میرا یہ سلسلہ میرے رب کے ساتھ۔ یہاں پہ آپ کی میں مساعدت سے ایک میسیج دینا چاہوں گا۔ میں لاسٹ میں صرف اتنا میسیج دینا چاہوں گا کہ عزت کریں بہنوں کی، چاہے وہ کسی کی بھی ہوں، کیونکہ یہ گیو اینڈ ٹیکن ہے۔ آج آپ کسی کی بہن بیٹی کو عزت دیں گے، کل آپ اس جانے فانی میں نہ بھی ہوئے نا، تو آپ کو اس چیز کی فکر نہیں ہوگی کہ آپ کے گھر میں یا آپ کی بہن بیٹی کے سر سے آنچل کھینچا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ یوتھ سے، نوجوان نسل بھائیوں یا بہنوں، آپ کچھ بھی نہ کرو، آپ نہ کرو ہزاروں قرآن پاک، آپ کو نہیں چاہیے، لیکن آپ کم از کم اپنے گلی محلے میں ایک پینا فلیکس لگا کر، یا ایک جس طرح الیکشن والے جلسے والے لگا دیتے ہیں، ایک لگا کر ویلنٹائن ڈے کا بائیکاٹ، ایک میلاد کروا دیں، ایک حیا ڈے کانفرنس کروا دیں، یا کسی گلی میں کھڑے ہو کر 10 قرآن پاک تقسیم کر دیں۔ یقین کریں وہ دن دور نہیں ہے کہ پاکستان میں بھی آفیشلی قرآن ڈے، حیا ڈے رجسٹرڈ ہوگا انشاءاللہ۔ تھینک یو سو ویری مچ، وی ریئلی ہوپ کہ آپ کو یہ میسیج پسند آیا ہوگا۔ آخر میں بس میں اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اسلام ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، اسلام ہے تو ہم ہیں۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ بس آپ ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ آمنہ مجید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ سونیا او لکھاں تیرے تے درود تے سلام۔